الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. رواه البخاري. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان حدیث اور سیرت اور ہماری زندگی ہے. اس گفتگو کے اندر ہم حدیث اور سیرت کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے اور ہم حدیث اور سیرت سے اپنی زندگی کے اندر کیا مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات کا مجموعہ ہے، اور اللہ کے ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس قرآن کریم کے نازل ہونے والے احکامات کی تفصیل اور وضاحت ہمیں حدیث میں ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب میں سے ایک منصب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کریم کی تلاوت نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ جل شانہ نے اس بات کو بطور احسان کے ذکر کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ جل شانہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کتاب کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے اور ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے نبوت کا اور رسالت کا، اس نبوت کے اور رسالت کے منصب کی ادائیگی کے لیے قرآن کریم ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں بیان کریں گے صحابہ کو، اور بہت ساری چیزیں بیان کریں گے امت کو. قرآن کریم کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جن میں صرف اجمالی طور پر کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی تفصیلات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ جو قرآن کریم ذکر ہم نے نازل کیا ہے، قرآن کریم کے بہت سارے نام خود قرآن کریم میں آتے ہیں، اس میں سے ایک ذکر بھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. تو یہ جو ذکر ہے، قرآن کریم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں پر جو قرآن کریم نازل ہو رہا ہے اس کی آپ تبیین کریں، اسے بیان کریں، اسے واضح طور پر کھول کھول کر صحابہ اور صحابیات کے سامنے رکھیں اور امت کے سامنے رکھیں.
حدیث اور سیرت اس پہلو سے ہماری بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی جو منشا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اللہ کی مرضی کو، اللہ کے منشا کو جو پورا کیا ہے، تو اس منشا کو پورا کرنے کا جو طریقہ ہے، اس منشا کو پورا کرنے کے جو اصول اور ضابطے ہیں، وہ ہمیں حدیث اور سیرت سے ملتے ہیں۔ حدیث شریف ہماری رہنمائی کرتی ہے اور بہت غیر معمولی انداز میں کرتی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں کچھ جاننا ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، معاملات کے بارے میں جاننا ہو، آپ کی زندگی کیسے گزرتی تھی اس کے بارے میں جاننا ہو، تو حدیث کے اندر ہمیں اس حوالے سے بہت غیر معمولی رہنمائی ملتی ہے۔ ایسی کتابیں دستیاب ہیں حدیث کی، ایسے مجموعے دستیاب ہیں حدیث کے جو اس نقطۂ نظر سے لکھے گئے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ سمجھتا ہے، نمونہ سمجھتا ہے، رول ماڈل سمجھتا ہے، تو اس کو اگر کچھ ایسی احادیث چاہیے ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے متعلق ہوں، جن پر عمل کر کے وہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کر سکے، تو اس کے لیے کتابیں دستیاب ہیں۔ ریاض الصالحین ایک معروف کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اہم چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، اہم باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، وہ حدیث ہمیں زندگی گزارنے کے مختلف اصول اور ضابطے، ان کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں حدیث کی کتابوں سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی کام اٹھا لیں، آپ استاد ہیں، آپ کو بطور استاد کے کیسے پڑھانا چاہیے، ایک استاد کی ذمہ داری کیا ہے، ایک استاد کو پڑھاتے ہوئے اپنے شاگرد کی سطح کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، اپنے شاگرد کے ساتھ اس کا رابطہ کتنا ہونا چاہیے، اپنے شاگرد کے ساتھ اس کی بے تکلفی کتنی ہونی چاہیے، وہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات میں کیا ایسے پہلو ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ ان کی رعایت کرے تو اس کے نتیجے میں اس کی بات آسان ہو جائے، بات سمجھ آنی شروع ہو جائے، بات سننے والوں کی سطح اور ان کے مزاج کے مطابق ہو، ان کی نفسیات کے مطابق ہو۔ کوئی آدمی اس کے حوالے سے حدیثیں دیکھنا چاہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مل جاتی ہیں۔ آپ صحیح بخاری کا کتاب العلم کھول کر دیکھیں تو صحیح بخاری کے کتاب العلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں جو پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہیں، جو علم سے متعلق ہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق استاد کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق شاگرد کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سیکھنے کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سکھانے کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سیکھنے کے جذبے کے ساتھ ہے، کچھ ایسی ہیں جن کا تعلق سکھانے کے جذبے کے ساتھ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیکھنے اور سکھانے کے مرحلے میں اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ سیکھنا اور سکھانا مفید ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ سیکھتے ہوئے یا سکھاتے ہوئے اس سیکھنے اور سکھانے سے، اس علم سے دنیا حاصل کرنا مقصود ہو، نام حاصل کرنا مقصود ہو، شہرت حاصل کرنا مقصود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وعیدیں ذکر فرمائی ہیں۔ آپ حدیث کی کتابیں اگر اٹھائیں تو حدیث کی کتابوں میں آپ کو ایک مستقل عنوان ملتا ہے، اور اس عنوان کا نام ہے کتاب الادب۔ اس کتاب الادب کے اندر آپ کو زندگی کے جو ادب آداب ہیں، زندگی گزارنے کے جو ڈھب ہیں، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت غیر معمولی رہنمائی ملتی ہے۔ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ایک بہت خوبصورت کتاب ملتی ہے، اور کتاب سے مراد حدیث کی کتاب کے اندر وہ باب ہوتا ہے، کہیں اس کو کتاب کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں آپ دیکھیں گے تو شاید کہیں پر آپ کو کتاب ملتا ہے، ترمذی میں دیکھیں تو آپ کو ابواب ملتے ہیں۔ تو کھانے پینے کے آپ کو مستقل ابواب ملتے ہیں، کتاب الاطعمہ آپ کو ملتا ہے، کھانے پینے کے آداب، کھانا کیسے کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، کیوں کھانا چاہیے، کھانے کی حفاظت کیسی کرنی چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو کھانا چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو نہیں کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، اور آپ کو کتاب الاشربہ میں ملتا ہے۔ پینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں، کب پینا ہے، کیسے پینا ہے، کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے، کتنے سانسوں میں پینا چاہیے، اور
اگر کوئی آپ کو دودھ پلائے تو آپ کو کیا دعا پڑھنی چاہیے، دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز اگر آپ پی رہے ہیں تو آپ کو کیسے پینی چاہیے، آپ کو کسی چیز کو پیتے ہوئے اس میں پھونک مانگنی چاہیے یا نہیں مارنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کو اس حوالے سے بھرپور رہنمائی ملتی ہے۔ کتاب الضیافہ آپ کو ملتا ہے، اور اس کتاب الضیافہ کے اندر مہمان نوازی کے سارے آداب ہیں، اور صرف مہمان نوازی کے نہیں، میزبان کے کیا آداب ہیں، ایک میزبان، اچھا میزبان کون ہوتا ہے، ایک اچھے میزبان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے۔ مثلا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو گھر کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ جو ادب ہے یہ آپ کو کتاب الضیافہ میں ملے گا، مہمان نوازی، مہمانداری کی کتاب میں ملے گا کہ مہمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو گھر کے دروازے، گھر کی دہلیز تک چھوڑنے کے لیے جایا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے۔ کوئی آدمی کسی کے گھر مہمان جا رہا ہے تو اسے کتنا ٹھہرنا چاہیے، اس کے گھر میں کتنی گنجائش ہے، اور جس کے گھر میں مہمان آیا ہے اس کی میزبانی کیسی ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے بارے میں اصول اور ضابطے ذکر کیے۔ آپ نے فرمایا کہ جائزۃ یوم ولیلہ، کہ 3 دن تک تو اس کا حق ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے، لیکن ایک دن اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے۔ آپ کے گھر میں عام دنوں کے اندر، عام روٹین کے اندر جو کھانا بنتا ہے اس کھانے سے کچھ تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ ایک دن رات ایسا ہونا چاہیے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کہ اس کے اندر تھوڑا سا اہتمام نظر آئے۔ اگر آپ کے ہاں گھر کے اندر ایک کھانا بنتا ہے، ایک ڈش بنتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈش اضافی بنا لیں، سلاد بنا لیں، رائتا بنا لیں، آپ اس کے ساتھ چاول بنا لیں، دال بنا لیں، سبزی بنا لیں، جس سے مہمان کو احساس ہو کہ میرا اعزاز و اکرام کیا جا رہا ہے۔ آپ ناشتے کے اندر ایک چیز بنا لیتے ہیں، آپ انڈا بنا لیتے ہیں، کبھی آپ چنے بنا لیتے ہیں، کبھی آپ آلو کی بھجیا بنا لیتے ہیں، لیکن آپ کے گھر مہمان آیا ہے تو اس مہمان کے ایک دن کی رعایت کرتے ہوئے، پہلا دن جو اس کا ہے آپ کے گھر میں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تھوڑا سا اضافی کرو تاکہ اس کو احساس ہو کہ آپ اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ 3 دن تک تو یہ اس کا گھر میں رہنا یہ اس کا حق ہے، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ میزبان کو تو یہ کرنا چاہیے، لیکن مہمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ اس کے گھر میں ٹھہرے اور اس کے لیے بے آرامی کا اور اس کے لیے تکلیف کا اور اذیت کا باعث بنے۔ کوئی آدمی سونا چاہتا ہے رات کو، اور رات کو سوتے ہوئے اسے اچانک یہ خیال آتا ہے کہ آج میں ویسے سونا چاہتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ وہ حدیث کی کتاب اٹھاتا ہے، وہ ریاض الصالحین اٹھاتا ہے، صحیح بخاری اٹھاتا ہے، صحیح مسلم اٹھاتا ہے، اور اس کے اندر ان ابواب میں جاتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا ذکر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو بستر پر جانے سے پہلے کیا کرتے تھے، اور بستر پر جانے کے بعد کیا کرتے تھے۔ بستر پر جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کام تھے جو آپ کیا کرتے تھے، بستر کو جھاڑتے تھے، بستر پر لیٹنے کے بعد، لیٹنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال تھے، آپ کا بیٹھ جانا، آپ کا معوذتین پڑھنا، پورے جسم کے اوپر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا ہاتھ کو پھیر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے تو لیٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی لیٹنے کی، اور اس لیٹنے کے دوران کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا پڑھتے تھے۔ ہمیں حدیث میں مختلف دعائیں آتی ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا بھی ملتی ہے۔ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات لیٹتے ہوئے یہ فرماتے تھے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ رہے ہوتے تھے تو ہمیں باقاعدہ کتاب الادب کے اندر ملتا ہے کہ گھر کے چراغ کو بجھا دینا چاہیے یا نہیں بجھانا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ گھر کے اندر جو برتن ہیں ان برتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غط الاوانی، رات کو سوتے ہوئے جو برتن ہیں ان برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر اور کچھ نہیں مل رہا ہے، ایک چھوٹی سی لکڑی کا ٹکڑا مل رہا ہے تو لکڑی کا ٹکڑا اس کے اوپر رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر رات کو سوتے ہوئے جتنی آگ والی چیزیں ہیں، آپ کا گیس کا ہیٹر جل رہا ہے، آپ کا کوئی چراغ جل رہا ہے، آپ کا چولہا جل رہا ہے، آپ ان چیزوں کو بند کر کے سو جاؤ، اس لیے کہ بعض اوقات پورے کا پورا گھر جل جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک گھر ایسا تھا جو جل گیا، تو آپ نے اس کے اوپر فرمایا کہ بعض اوقات چوہا آتا ہے اور وہ بتی کو اپنے منہ میں لے کر کسی چیز کے ساتھ لگاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پورا گھر جل جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حدیث
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اصول اور آداب بتاتی ہے۔ حدیث ہماری عملی زندگی کے اندر ہمیں رہنمائی کرتی ہے، چاہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہو، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہو، اخلاق کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم نے چند بنیادی احکامات ہمیں دے دیے ہیں نماز کے حوالے سے۔ قرآن کریم نے ہمیں کہہ دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نماز کو اس کے وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کچھ نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا ہے، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ قرآن کریم نے تہجد کا ذکر کیا ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ قرآن کریم نے نماز کے اندر خشوع و خضوع کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، انابت کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی مشکل ہے لیکن جو دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے نماز کے کچھ بنیادی احکامات، بنیادی اصول اور ضابطے تو ذکر کر دیے، لیکن نماز کی جو تفصیلات اور جزیات ہیں وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ آپ کسی بھی حدیث کی کتاب میں جب کتاب الصلاۃ میں جاتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس میں آپ کو سنتوں کے ابواب الگ سے ملتے ہیں، نوافل کے ابواب الگ سے ملتے ہیں، رکوع کا باب الگ سے ملتا ہے، سجدے کا باب الگ سے ملتا ہے، قیام کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کیا پڑھتے تھے اس کی تفصیلات آپ کو ملتی ہیں۔ آپ کو حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے کے اندر پڑھا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ آپ کو یہ بھی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، اور دوسری جگہ پر ملتا ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کے اندر پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ روایتیں، کچھ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے تھے اس کا پتہ چلتا ہے آپ کو حدیث سے۔ قرآن کریم میں آپ کو اس تفصیل کا پتہ نہیں چلتا۔ اور عبادات کی آپ جتنی بھی قسمیں لے لیں، آپ حج کو دیکھ لیں، سورہ بقرہ کے اندر حج کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اس کے اندر عرفات کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر مشعر حرام کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر قربانی کرنے کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، حج کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو حج کی روح کے خلاف ہیں۔ لیکن حج کی تفصیل کیا ہے، کب احرام باندھنا ہے، کتنا احرام باندھنا ہے، احرام باندھتے ہوئے کن کن چیزوں سے بچنا ہے، احرام باندھتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو استعمال نہیں کر سکتے، ان کی ترتیب کیا ہوگی، قربانی کب کرنی ہے، رمی کب کرنا ہے، حلق کب کرنا ہے، اس کی تفصیل آپ کو حدیث سے ملتی ہے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے، کتنی ادا کرنی ہے، مال کی زکوٰۃ کتنی ہے، جانوروں کی زکوٰۃ کتنی ہے، فصل کی زکوٰۃ کتنی ہے، جسے تفصیل سے ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں حدیث کی کتابوں میں وہ بات ملتی ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو گائے کے ابواب الگ ملیں گے، آپ کو اونٹوں کے باب الگ ملیں گے، آپ کو بکریوں کے باب الگ ملیں گے، گھوڑوں کی زکوٰۃ کا باب الگ ملے گا، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا باب الگ ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبادات میں ہی اگر آپ دیکھ لیں تو بنیادی احکام تو ہمیں قرآن کریم میں مل جاتے۔ روزہ، قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لیکن اس روزے کی تفصیلات کیا ہیں، یہ روزہ قرآن کریم نے بتا دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم روزہ سحری کھاتے رہو جب تک کہ یہ علامت ظاہر نہ ہو جائے اور تمہیں اپنا روزہ مغرب تک چلانا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو تفصیلات ہیں، روزے کی روح کیا ہے، روزے کے اندر کن کاموں کو کرنے کی اجازت ہے، کن کاموں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی، اور اگر کوئی آدمی کچھ کر لے، کوئی آدمی بھول کر کھا پی لے تو اس کا کیا حکم ہوگا، کوئی آدمی جان کر کھا پی لے تو اس کا کیا حکم ہوگا،
کچھ لوگ ایسے جن کی بیماری اور عذر ہے، قرآن کریم نے اس عذر کا تو ذکر کیا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو بیمار ہے یا اس کا کوئی عذر ہے تو وہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے، لیکن وہ بیمار کس نوعیت کا بیمار ہوگا، وہ عذر کیا ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو حدیث سے ملتی ہیں۔ تو آپ جتنی بھی عبادات کے معاملات ہیں اس کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بنیادی احکامات تو قرآن کریم میں ملتے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات اور جزیات آپ کو حدیث سے ملتی ہیں۔ یہی معاملہ آپ کے معاملات کا ہے، آپ کی خرید و فروخت کا ہے، آپ کا چیزوں کو بیچنا، خریدنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا۔ آپ کو قرض کے بارے میں آیتیں تو مل جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کوئی لین دین کا معاملہ کر رہے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ لیکن اس قرض کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو قرآن کریم میں تفصیل نہیں ملتی۔ خرید و فروخت کے بارے میں بنیادی احکام تو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیچنے کو حلال قرار دیا ہے، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اس خرید و فروخت کی تفصیلات آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ملیں۔ خرید و فروخت کرتے ہوئے خریدنے والے کو کتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے، بیچنے والوں کو کتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے، قسم اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے، قسم اٹھانے کا کیا نقصان ہوتا ہے، خرید و فروخت کے معاملات میں برکت کتنی ہوتی ہے، تاجر کی کیا فضیلت ہے، زراعت کرنے والے کی کیا فضیلت ہے، محنت مزدوری کرنے والے کی کیا فضیلت ہے، اس کی تفصیلات اور جزیات آپ کو ملتی ہیں احادیث کے اندر۔ آپ کے آئلی مسائل ہیں، آپ کو قرآن کریم نے آئلی مسائل کے حوالے سے بنیادی احکامات تو دے دیے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اچھے خاوند کی جو صفات ہیں وہ قرآن کریم میں آ گئی، اچھی بیوی کی صفات قرآن کریم میں آ گئی، اور قرآن کریم نے عفت اور پاک دامنی اور اخلاق کے معاملات کو تو ذکر کر دیا، لیکن ان کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے، اپنے ارشادات سے بتاتے ہیں کہ اچھا خاوند کون ہوتا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ معاملات ہوں، اخلاق ہوں۔ قرآن کریم نے زنا کے بارے میں بات کیا اور زنا کی حد کے بارے میں بات کی ہے۔ قرآن کریم نے چور کا ہاتھ کاٹنے کی تو بات کی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرنے والی خاتون ہے یا چوری کرنے والا مرد ہے تو ان کا ہاتھ تو کاٹ دو۔ ہاتھ کب کاٹا جائے گا، کتنی مقدار میں کاٹا جائے گا، کیوں کاٹا جائے گا، کن شرائط کے ساتھ کاٹا جائے گا، اس ہاتھ کو کاٹنے کے بعد کیا اسے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یا اس ہاتھ کو داغ دیا جائے گا تاکہ وہ رگیں بند ہو جائیں اور خون نہ بہے جس کے نتیجے میں شخص کی جان نہ چلی جائے۔ یہ تفصیلات آپ کو حدیث کی کتابوں میں کتاب السرقہ کے اندر ملیں گی، چوری کے بابوں میں ملیں گی کہ کتنے مال کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، کن شرائط کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، کیوں کاٹا جائے گا، کیسے کاٹا جائے گا، حتیٰ کہ اس ہاتھ کو کاٹنے کے بعد کیا اسے لٹکنے دیا جائے گا یا اسے بلند کر دیا جائے گا اور وہ ہاتھ کٹا ہوا جو ہے اس کو لٹکا دیا جائے گا اس شخص کے گلے کے اندر تاکہ سرکولیشن آف بلڈ جو ہے وہ ٹھیک رہے، اور اگر یہ لٹکا رہے گا تو ظاہر ہے سرکولیشن آف بلڈ کی وجہ سے رگوں پر دباؤ آئے گا اور عین ممکن ہے کہ وہ رگیں دوبارہ کھل جائیں، لہٰذا اسے بلند رکھا جائے گا تاکہ خون کا دباؤ اوپر کی طرف نہ آئے۔ یہ تفصیلات آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ قرآن کریم لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی بات کرتا ہے، فعفو وصفحو کی بات کرتا ہے، عفو درگزر سے کام لو، غلطیوں کو معاف کر دو، لوگوں کے ساتھ اچھا ظن رکھو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے بارے میں خوش گمانی رکھتے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں، کب خوش گمانی ہو سکتی ہے، کب نہیں ہو سکتی، کتنی خوش گمانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلسل آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ اس کے ساتھ برائی تو کر سکتے ہیں، قرآن کریم نے اجازت دی ہے، اتنی ہی سطح پر آپ جا کر بدلہ لے سکتے ہیں جتنا اس نے آپ کا نقصان کیا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، لیکن اس کی تفصیلات اور جزیات کیا ہیں وہ آپ کو حدیث سے ملیں گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حدیث کا ہماری عملی زندگی میں تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل، تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے گئے کام، اس سے ہم اپنی عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور میں نے مثالوں سے عرض کیا کہ وہ عبادت ہو،
وہ رات کو سونے کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے کیے جانے والے معاملات ہوں، یا وہ معاملات ہوں جس میں تعلقات ختم کیے جا رہے ہوتے ہیں، طلاق ہے، خلو ہے، ایلا ہے، زہار ہے، اس کی ساری تفصیلات ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہیں۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث اور سیرت میں پھر فرق کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہیں تو حدیث اور سیرت میں پھر بنیادی فرق کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے اندر اصل میں بات تو ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پورا واقعہ موجود ہو۔ وہ محدث اپنے باب کو جو ذکر کرتے ہیں، اس باب کے اندر جو بات وہ مناسب سمجھتے ہیں، جتنی بات مناسب سمجھتے ہیں اتنی وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس سیرت کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کے مختلف طریقے ملتے ہیں۔ سیرت کے اندر مختلف رجحانات ہمیں ملتے ہیں۔ سیرت کے رجحانات میں سے ایک جو معروف رجحان ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آغاز کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قریش سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا قصی ہیں، تو قصی سے آغاز کیا جائے اور بتایا جائے کہ جزیرہ عرب کے اندر یہ خاندان کیا تھا، یہ بنو اسماعیل ہیں، تو یہ کب آئے، کیسے آئے، کس طرح ہجرت ہوئی، کس طرح عرب عاربہ ہوئے، عرب مستعربہ ہوئے، عرب بائدہ ہوئے، اور پھر عربوں کی ان 3 قسموں میں سے کیسے کچھ لوگ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر آئے۔ حضرت ہاجرہ کا واقعہ اور حضرت ابراہیم کا واقعہ، حضرت اسماعیل کا واقعہ، یہ کرتے کراتے آپ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو اسماعیل سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب آگے بڑھتے 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 قصی تک یوں پہنچتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ارد گرد کے حالات، اس وقت کے سیاسی حالات کیا تھے جزیرہ عرب کے، اور اس سے ارد گرد کے معاشی حالات کیا تھے، معاشرتی حالات کیا تھے، اخلاقی حالات کیا تھے، ان کا ایک جائزہ پیش کیا جائے تاکہ ایک پس منظر کا اندازہ ہو جائے، اور پھر پتہ چلے کہ یہ شخصیت جو پیدا ہو رہی ہے یہ کس پس منظر میں پیدا ہو رہی ہے، ان کے ارد گرد کے حالات کیا ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کو سال بسال دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بلکہ اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا نکاح، حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کا آپس میں نکاح، اور اس کے بعد پھر باقی معاملات، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر اس پیدائش کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر سیرت کی کتاب کے اندر مختلف مراحل آپ کو ملتے ہیں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کو ایک مرحلے میں دیکھا جاتا ہے، کہیں پر یہ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی کچھ مراحل آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہٰذا پیدائش کا مرحلہ، اور اس کے بعد شق صدر کا مرحلہ، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا مرحلہ، آپ کی والدہ کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، آپ کی پیدائش کے بعد ہوا، اور آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ہو گیا، آپ کے دادا کا انتقال، اور پھر آپ کا مختلف اسفار میں جانا، اور پھر آپ کے بچپن سے آپ کی جوانی کا زمانہ، اور اس جوانی کے اندر پھر آپ کا تجارت کرنا اور آپ کا نبوت سے پہلے کا زمانہ۔ لیکن بنیادی طور پر اس طریقے میں، اس پہلے طریقے میں تاریخی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے کہ عمر شریف کے پہلے سال میں آپ کیا تھے، آپ کی عمر شریف جب دوسرے سال میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تب کیا ہوا، تیسرے سال میں کیا ہوا، چوتھے میں کیا ہوا، 15ویں میں کیا ہوا، 25ویں میں کیا ہوا جب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، 40ویں میں کیا ہوا جب آپ کو نبوت ملی، اور پھر 40ویں کے بعد فوکس مزید بڑھ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے کا، اور تناظر جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر 2 بڑی بنیادی تقسیمات ہوتی ہیں، اگرچہ اس میں سے ہر ایک کے اندر پھر بہت تقسیم ہے، لیکن 2 بنیادی تقسیمیں ہمیں ملتی ہیں کہ نبوت کے بعد سے لے کر مکی زندگی تک کا زمانہ یہ ایک حصہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں تو مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جو زمانہ ہے وہ دوسرا ہے۔ اور آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بھی پھر آپ کو تقسیمیں ملیں گی۔ خود مکہ مکرمہ کا 13 سال کا نبوت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کے اندر آپ کو بعض لوگوں نے 3 تقسیمیں کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ نبوت مل گئی لیکن ابھی نبوت کے اعلان کا زمانہ نہیں تھا، آپ کو اعلان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن پھر جب آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو اب اعلان کا حکم دیا گیا، لہٰذا اب آپ اعلان فرما رہے ہیں، اور اس اعلان کے نتیجے میں اب سختیاں شروع ہو رہی ہیں اور سارے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ مکہ کا زمانہ ہے۔ پھر شعب ابی طالب کا زمانہ ہے، پھر آپ کا طائف کا سفر ہے۔ تو خود مکی
عہد جو ہے مکی عہد نبوی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کا جو عہد ہے اس کے اندر بھی آپ کو بہت تفصیلات ملتی ہیں، لیکن ترتیب جو تاریخی سیرت ہوگی اس کے اندر یہی رہے گی کہ سال بہ سال آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ اس کتاب کو جب پڑھ رہے ہوں گے تو گویا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوں گے۔ آپ ان کی پیدائش سے اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور پھر آپ ان کی جوانی دیکھیں گے، آپ ان کی شادی شدہ زندگی دیکھیں گے، پھر آپ ان کی نبوت کا آغاز دیکھیں گے۔ اس نبوت کے آغاز کے نتیجے میں جتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کا، مشقتوں کا، مقاطعوں کا، بائیکاٹ کا، وہ آپ دیکھیں گے۔ پھر آپ ان کا طائف کا سفر دیکھیں گے، پھر آپ باقی چیزیں دیکھیں گے، اور یہ معاملہ آ کر رک جائے گا ہجرت تک۔ جو ہی ہجرت کا آغاز ہوگا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو دیکھیں گے۔ اب معاملہ مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ چلا گیا، لیکن ترتیب وہی تاریخی ہے۔ اب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہجرت کے پہلے سال غزوہ فلاں ہو رہا ہے، ہجرت کے دوسرے سال بدر ہو رہا ہے، احد ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد مختلف چھوٹے چھوٹے غزوات ہو رہے ہیں، اور پھر خندق ہو رہا ہے، اور پھر تبوک کا ذکر ہوگا، اور فتح مکہ کا ذکر ہوگا، اور پھر اس فتح مکہ کے بعد حنین کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد پھر غزوہ موتا کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد حجۃ الوداع ہوگا، اور حجۃ الوداع کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کا ذکر ہوگا۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے سیرت کی، یہ وہ سیرت ہوتی ہے جس کو تاریخی طور پر لکھا جاتا ہے، اور تاریخی طور پر لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اپنی عقیدت کے مرجع کا، وہ شخصیت جس کے ساتھ اس کو عقیدت اور الفت اور محبت ہے، وہ شخص اپنے نبی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام زمانوں کے اعتبار سے دیکھ سکے۔ ان کا بچپن بھی دیکھ لے، ان کی جوانی بھی دیکھ لے، ان کا مکہ کا زمانہ بھی دیکھ لے، مدینہ منورہ کا زمانہ بھی دیکھ لے، ان کا آخری عمر کا جو 60 سال کی عمر کا زمانہ ہے، بڑھاپے کا زمانہ ہے، اس کو بھی دیکھ لے، ان کی وفات تک کے سارے اہم واقعات کو ایک ترتیب وار طریقے سے دیکھ لے۔ یہ بھی بڑا مفید سلسلہ ہے، اس کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر اس طرح سیرت پڑھے تو آدمی کو شریعت کے احکامات کے اندر جو تدریج ہے، اور زمانے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، جگہوں کے بدلنے سے جو احکامات کے اندر تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے، اس کا آدمی کو علم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مکی عہد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہو رہی ہیں ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے، جنت اور جہنم کے ساتھ ہے۔ پچھلی قوموں نے جو نبیوں کی بات نہیں مانی، ان کے عذابوں کا ساتھ اس کا تعلق ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو ہی آپ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی آیات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر عبادات کی بات ہو رہی ہے، معاملات کی بات ہو رہی ہے، معاشرت کی بات ہو رہی ہے، اخلاق کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کی بات ہو رہی ہے۔ سیرت کو دیکھنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو تاریخی تو نہیں ہوتا، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے موضوعاتی طریقہ کہ سیرت کا جائزہ لیا جائے موضوعات کے اعتبار سے، کہ آدمی اگر یہ سوچے کہ اس خاص موضوع کے حوالے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتا ہوں، کیا استفادہ کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے ہمیں سیرت کی مستقل کتابیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک والد کو کیسا والد ہونا چاہیے، ایک والد کے اصول اور ضابطے کیا ہونے چاہیے، ایک والد کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ایک والد کا اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایسی کتابیں مل جاتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد کے موجود ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد ہونے کے اعتبار سے اپنے بچوں کے ساتھ کتنے شفیق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کے باپ ہونے کے اعتبار سے کتنے شفیق تھے کہ وہ بیٹی، وہ دل کا ٹکڑا، وہ فاطمہ بضعۃ منی، وہ فاطمہ جو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر گوشہ ہے، وہ فاطمہ جب آتی تھیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے کو چومتے تھے، ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ تو ایک والد اگر یہ چاہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور والد ہونے کے جو اسوہ ہے اس کو اپنانا چاہوں تو اس کے لیے اس کو مستقل کتابیں ملے گی۔ اب اس میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی، بڑھاپا کیسا تھا، غزوات میں آپ نے کیا کیا، بلکہ اس میں سارے کا سارا جو ارتکاز ہے وہ ایک والد کی حیثیت پر ہے کہ ایک اچھے والد کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی چاہیے تو وہ کیا ملے گی۔ ایک آدمی ہے جو تاجر ہے، جو تجارت کرنا چاہتا ہے،
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تجارت ایسے کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ضابطے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے ان کا مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر پر جو لکھی گئی کتابیں ہیں سیرت کی، ان کا مطالعہ کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ایک تاجر ہونے کے اعتبار سے آدمی کو کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے جو گھر کا سربراہ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور گھر کے سربراہ کے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا تھا۔ تو وہ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہے گا تو اس کو ایسی کتب مل جائیں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور ادارے کے سربراہ کے، بطور گھر کے سربراہ کے ہمیں تعلیمات کا پتہ چلتا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جس کے ذمے ایک ادارے کی سربراہی ہے، ایک ریاست کی سربراہی ہے، کسی بڑی جگہ کی سربراہی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ان کتابوں کا مطالعہ کرے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ ریاست کے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا، اخلاق کا، معاملات کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی آدمی ہے جس کا تعلق، جس کا روزگار کا تعلق، جس کا عملی تعلق جنگوں کے ساتھ ہے، وہ کسی ایسی جگہ سے وابستہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی ہے اس کو سیکھنا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کسی ایسے ادارے کے اندر کام کرتا ہے جس ادارے کا کام ملکی سرحدوں کی حفاظت ہے، جس ادارے کا کام جنگوں کے معاملات دیکھنا ہے، انٹیلیجنس کے معاملات دیکھنا ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر رسانی، انٹیلیجنس اور سراغ رسانی کی حکمت عملی کی کتابیں مل جائیں گی، وہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ ایک شخص ہے جو کسی ادارے کے اندر استاد ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک استاد، اچھا استاد، ایک نمایاں اور مثالی استاد جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم نمایاں طور پر، واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میری بعثت کا جو بنیادی منصب ہے اس منصب کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا استاد کا تقاضا ہے، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ ایک اچھے معلم کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، ایک اچھا معلم کیسا ہوتا ہے، ایک اچھے معلم کو لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، شاگردوں کو کیسے پڑھانا چاہیے، ان کی نفسیات کی کیسے رعایت کرنی چاہیے، تو اسے ان کتابوں کو، ان سیرت کی کتب کو دیکھنا چاہیے جن کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور معلم ہونے کا جو پہلو ہے اس کو نمایاں کیا گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ سیرت کے دو طریقے ہیں سیرت پڑھنے کے اور سیرت کو دیکھنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سیرت کو زمانی ترتیب سے دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کا زمانہ، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، اور پھر ان معلومات کو حاصل کر کے ایک زمانے کے اعتبار سے آپ بڑھتے چلے جائیں۔ اس کی اپنی افادیت ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے، لیکن ان دونوں میں سے آدمی کو کس کو اختیار کرنا چاہیے؟ تو زیادہ مناسب بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو پہلے مرحلے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے متعلق سیرت کی ایسی کتاب کو پڑھنا چاہیے جو آپ کی پوری زندگی کو آپ کے سامنے سال بسال، ماہ بماہ اور دنوں کے اعتبار سے، صبح اور شاموں کے اعتبار سے واضح طور پر رکھ دے۔ آپ کو یہ پتا ہو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سال میں ہوئی اور ان کا انتقال کس سال میں ہوا، اور پھر ان 60-63 سالوں کے دوران ہر سال کی اہم ترین باتوں کا آپ کو اندازہ ہو۔ آپ جب مکی عہد کو دیکھ رہے ہوں تو اس مکی عہد کے اندر آپ کو اچھی طرح پتا ہو کہ پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں کیا کچھ ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اہم ترین واقعات کیا ہیں، حلف الفضول کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اندر شق صدر کا واقعہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اسفار کتنے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اخلاق کیا تھے، معاملات کیا تھے، معاشرت کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ کیسے گزرا، آپ کتنے حیا والے تھے، کتنی عفت والے تھے، کتنی پاک دامنی والے تھے، آپ کا ازدواجی زندگی کیسی گزری حضرت خدیجہ کے ساتھ، پھر جب آپ کو نبوت ملی تو اس نبوت میں سال بسال کیا ہوتا رہا،
نبوت کے پہلے سال میں کیا ہوا، دوسرے سال میں کیا ہوا، جب اعلانیہ دعوت کا حکم دیا گیا تب کیا ہوا، دار ارقم میں کیا ہوتا رہا، اور جو صحابہ کو شدت کا سامنا کرنا پڑا، مخالفت کا سامنا، اذیت کا سامنا کرنا پڑا، وہ کس کس نوعیت کی تھیں اور کیا کیا تھیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر، کاہن، مجنون اور افک افتراہ اور اساطیر الاولین کو نقل کرنے والے، اس طرح کے جو الزامات تھے وہ کب کب کس کس نے کیا کیا لگائے. حضرت ابو طالب آپ کی زندگی کے اندر کتنی اہمیت کے حامل تھے، آپ کی زندگی میں کتنے اہم مواقع پر انہوں نے مدد کی اور مشرکین مکہ کے عزائم کو پورا نہیں ہونے دیا. حضرت خدیجہ کا آپ کی زندگی کے اندر کیا کردار تھا، وہ کتنی عفت والی، خیال رکھنے والی اور کتنی محبت کرنے والی خاتون تھیں. انہوں نے اپنی مال، اپنی جان، اپنی تمام تر توانائیاں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بائیکاٹ ہوا ہے، اس بائیکاٹ کا پتہ ہو کہ وہ کیوں ہوا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی. اس دوران جو 2 ہجرتیں ہوئی ہیں حبشہ کی طرف، پہلی ہجرت کب ہوئی، کیوں ہوئی، کتنے لوگ اس میں گئے، دوسری ہجرت کے اندر کتنے لوگ گئے، وہ وہاں پر کیسے رہے، وہاں کے حالات کیا تھے، مشرکین مکہ نے کیا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے بعد اور پھر فوراً حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ان دونوں کے انتقال میں کوئی زیادہ فرق، زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. یہ جو عام الحزن ہے، اس کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے، اس کو غم کا سال کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں گئے اور طائف جانے کی آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی، طائف سے واپسی پر کیا ہوا، جو مدینہ منورہ سے لوگ آ رہے ہیں، پہلی بیعت کے اندر کیا ہوا، دوسری بیعت کے اندر کیا ہوا، اور باقی معاملات. اور پھر آپ جب مدینہ گئے تو مدینہ جاتے ہوئے کیا کیا مسائل تھے، کون کون سا غزوہ ہوا، منافقین کی کوششیں کیا تھی، منافقین کی شرارتیں کیا تھی، یہود کی شرارتیں کیا تھی، آپ نے مختلف قبائل کو آپس میں کیسے جوڑا، اوس اور خزرج کو آپس میں کیسے جوڑا، انصار کو کیسے آپ نے اکٹھا کیا، مہاجرین کے مسائل کو کیسے حل کیا. یہ جب آپ سیرت کو سال بسال دیکھتے ہیں، عہد بعہد دیکھتے ہیں، تو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے سالوں کے اعتبار سے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے، اور آپ کو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ اپنے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں وہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے رہنمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے آپ کو استفادے کا موقع مل رہا ہوتا ہے. تو آدمی کو دونوں طرح کی سیرتیں پڑھنی چاہیے. وہ سیرت بھی پڑھنی چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمنی ترتیب سے لکھی گئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو سال بسال بیان کیا گیا ہے. پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کی زندگی کے آخری دن کیسے تھے، آپ فتح مکہ سے پہلے کیا معاملات تھے، فتح مکہ کے بعد کیا معاملات ہوئے، غزوہ احزاب کب ہوا، کیسے ہوا، غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے اندر کیا مسائل تھے، مشرکین کی کیا شرارتیں تھیں، یہود کی کیا شرارتیں تھیں، منافقین کی کیا شرارتیں تھیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے بعد کا کیا معاملہ تھا، عام الوفود میں کیا ہوتا رہا، حجۃ الوداع کے اندر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو اس کے اندر کیا ہوا، آپ نے کیا فرمایا، اور پھر آخری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک کے تمام مراحل کا آپ کو علم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں یا آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی زندگی میں سے کیا رہنمائی عطا فرماتے ہیں، ان کتب کو دیکھ لینا بھی آدمی کو فائدہ دیتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حدیث ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی دیتی ہے، لیکن اس میں یہ ترتیب نہیں ہوتی. آپ کو ایک حدیث ایک جگہ مل جائے گی، دوسری حدیث دوسرے باب میں مل جائے گی، لیکن سیرت کے اندر آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سیرت کی کتب کو جب آپ اٹھاتے ہیں تو وہ ان 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے لکھی گئی ہوگی. یا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال بسال، ماہ بہ ماہ سیرت ہوگی کہ جس میں آپ کو شروع سے لے کر پیدائش سے وفات تک کا پتہ چل جائے گا، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر ارتکاز کے ساتھ لکھی گئی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد، بطور استاد، بطور معیشت کے، بطور ادارے کے سربراہ، بطور سپہ سالار، بطور معاملات کو حل کرنے والے، بطور ایک والد کے، بطور ایک بیٹے کے، بطور ایک سسرالی رشتہ دار کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کیا تھا. تو ہمیں سیرت کے ان دونوں طرح کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور ہمیں اگر بنیادی کتاب ہم دیکھنا چاہیں جو سال بسال سیرت کے بارے میں لکھی گئی ہے تو شبلی نعمانی کی کتاب بھی ہے. اس کے علاوہ ہمیں سال بسال لکھی گئی کتابوں میں سے سب سے اہم کتاب شاید
آسان اور مختصر کتاب، ویسے تو بہت تفصیلی کتابیں موجود ہیں، وہ الرحیق المختوم ہے. اگر آدمی اسے پڑھ لے تو آدمی کو کم از کم سال بسال سیرت کا پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر آدمی اپنے موضوع کے اعتبار سے اور اپنی دلچسپی کے اعتبار سے، اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے بھی سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ کسی بھی اچھے ادارے میں چلے جائیں، کسی بھی کتب خانے میں چلے جائیں، تو آپ کو موضوعاتی سیرت کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، اور ان سب کے اندر عمل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں حدیث اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.